ایک بندہ آیا، کیسے فیض حاصل کرتے ہیں، کیسے اللہ کے ولی سے فیض ملتا ہے، بہت سے لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ کہاں ملتا ہے۔ ایک بندہ آیا ایک امام صاحب کے پاس، غور سے سنیے گا، شاید میں نے کہیں سنایا لیکن یہ ضروری چیز ہے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ امام صاحب میں نے پڑھا ہے کہ کسی اللہ والے کی قبر کے بغل میں، مزار کے بازو میں اگر کسی گنہگار کو بھی دفنا دیا جائے تو اس اللہ والے کی برکت سے اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے، اللہ اس کے اوپر بھی کرم کی بارشیں برسا دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے لاجک سمجھ میں نہیں آتا، نیک کام اللہ والے نے کیا ہے، عبادت اللہ کے ولی نے کی ہے، نمازیں اللہ والے نے پڑھی ہے، روزہ اللہ کے ولی نے رکھا ہے، تو فائدہ صرف ان کو ملنا چاہیے تھا، یہ بازو والے نے تو کچھ نہیں کیا، گناہ یہ کرتا رہا، شراب یہ پیتا رہا، جوا یہ کھیلتا رہا، پھر اس کو فائدہ کیسے ملتا ہے؟ کوئی ریزن نہیں بنتا ہے، کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ امام صاحب نے کہا اچھا ذرا سنبھال کے رکھو، ذرا اطمینان سے بولو، کہہ کیا رہے ہو، آپ کو پتا ہے بات کس کی کر رہے ہو؟ اس نے مسکرا کر کہا مجھے پتا ہے، میں نے پڑھا ہے، اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ امام صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ بیچارہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، مسکرا کر کہتا ہے لگتا ہے ان کو جواب نہیں پتا ہے اس لیے ٹائم کو بڑھا رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ لیکن اس کے پیچھے کا راز نہیں جانتے ہیں۔ جلدی جلدی اس انسان نے جمعہ پڑھا، فوراً دوڑ کر آ گیا کہ کہیں امام صاحب گیٹ نہ بند کر لے، کہیں جواب دینے سے بچنے کی کوشش نہ کرے، فوراً اندر چلا گیا۔ بڑے غور سے سنیے گا اور کہنے لگا امام صاحب جواب دیجئے، آپ نے کہا تھا نا کہ بغل والے کو بھی فائدہ مل جاتا ہے، تو ہم لوگ بھی تو ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ہم لوگ کو کیوں نہیں فائدہ ملے گا؟ بولیے نا سبحان اللہ۔ جڑے والوں آپ لوگوں کی بات میں کر رہا ہو، آپ سے جڑی ہوئی بات کر رہا ہو۔ اس نے کہا میرا سوال اب بھی وہیں پہ لٹکا ہوا ہے کہ آخر فائدہ کیسے مل جاتا ہے؟ نیک کام تو انہوں نے کیا تھا، ان کو فائدہ ملنا چاہیے، یہ بغل والا تو گنہگار تھا، اس کو کیسے فائدہ مل گیا؟ امام صاحب کہتے ہیں تھوڑا بیٹھو تو صحیح۔ وہ کہتا اچھا ٹال مٹول کرتے رہیے گا، مجھے پتا ہے جواب نہیں معلوم ہے آپ کو۔ انہوں نے کہا نہیں جواب تو معلوم ہے لیکن میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ جواب دیجئے۔ امام صاحب بیٹھ گئے، اپنے صوفے پہ بیٹھ گئے، اپنے بیڈ پہ بیٹھ گئے، دو چار ساتھی اور تھے وہ بھی بیٹھ گئے مقتدی حضرات۔ امام صاحب نے دیکھا لائٹ کٹ گئی ہے، انورٹر بھی ڈسچارج ہے، کہیں سے ہوا آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ امام صاحب اس انسان کو بلاتے جو سوال کر رہا تھا، کہا ادھر آؤ بابو، دیکھو پنکھا بند ہو گیا ہے، لائٹ کٹ گئی ہے، انورٹر بھی چارج نہیں ہے، اس لیے ایک کام آپ کرو۔ اس نے کہا جی حضور میں ہر کام کروں گا لیکن آپ جواب تو دے دے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا گھبراتے کیوں ہو، ابھی جواب دیتا ہو۔ حضرت نے کہا ایسا کرو ایک پنکھا اٹھاؤ جو ہینڈ پنکھا ہوتا ہے، اس سے تھوڑی ہوا ہمارے اوپر پہنچا دو، اس سے تھوڑی راحت میرے اوپر پہنچا دو۔ وہ بندہ کہتا ہے اتنی چھوٹی سی بات ہے، ٹھیک ہے میں پہنچا دیتا ہوں۔ وہ پنکھے کو اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد جھلنا شروع کرتا ہے، ہوا پہنچانا شروع کرتا ہے۔ دو تین آدمی اگل بگل بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی وہ ہوا پہنچا رہا ہے امام صاحب مسکراتے جا رہے ہیں، اگل بگل والے بازو والے بھی مسکرا رہے ہیں، وہ بندہ بھی مسکرا رہا ہے اور حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطے کھانے کے بعد کہتا ہے حضرت صرف مسکراؤ گے یا جواب بھی دو گے؟ حضرت بتاؤ گے یا صرف ہوا کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا یہاں تجھے میں لانا چاہتا تھا، اب تو جیسے جیسے میں پوچھوں گا ویسے ویسے جواب دیتے جانا۔ کیسے فائدہ پہنچتا ہے آپ بھی بڑے غور سے سنیے گا۔ اللہ کے ولی سے جڑے رہنے سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، اللہ والوں کے در سے جڑے رہنے سے ہمیں کیا فیض ملتا ہے، کیسے ہم فیض یاب ہوتے ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے حضور جلدی کیا جائے، میرا جواب مجھے دیا جائے۔ مسکرا کر امام صاحب کہتے ہیں تیرے ہاتھ میں پنکھا ہے۔ وہ انسان کہتا ہاں میرے ہاتھ میں پنکھا ہے۔ کہتے تو اس سے ہوا دے رہا ہے؟ وہ کہتا ہاں ہوا دے رہا ہے۔ اے نادان بتا تو صحیح تو کس کو ہوا پہنچانے کے لیے بیٹھا ہے؟ وہ انسان کہتا ہے میں آپ کو ہوا پہنچانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ وہ امام صاحب پلٹ کر کہتے ہیں پھر سے جواب پر غور کر لینا، پھر پلٹنا مت، اپنے جواب سے مکرنا مت۔ تو صرف مجھے ہوا دینے کے لیے بیٹھا ہے، صرف مجھے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہاں ہاں۔ امام صاحب نے کہا اگل بغل والے کو تو ہوا تو نہیں پہنچانا چاہتا ہے، تیرا مقصد تو یہ نہیں
ہے, اگر پہنچ جائے تو الگ بات ہے, لیکن تیرا ٹارگیٹ صرف میں ہوں, تیری ہوا پہنچانے کا ٹارگیٹ صرف میں ناچیز ہوں, تیرا ٹارگیٹ یہ اگل بغل والے نہیں ہے. وہ کہتا ہاں حضور آپ سچ کہہ رہے ہیں, میرا ٹارگیٹ آپ ہے, میں ہوا صرف آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں, میں ٹھنڈک صرف آپ کو دینا چاہتا ہوں. بس 1 سے 13 منٹ غور سے سننا. اور کیا ہوتے ہیں اللہ کے ولی, کیا فیض دے سکتے ہیں آپ کو, کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں آپ کو, کیا انعام آپ کو دے سکتے ہیں. اتنی دیر آپ بیٹھے ہو, اتنی قربانیاں دے رہے ہو, اتنی مشقتوں سے بیٹھے ہو, کھانا چھوڑ کر آپ بیٹھے ہو, کھانا چھوڑ کر ہم بیٹھے ہیں, حضرت ہمارے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تمام لوگ پریشانیوں کے ساتھ آج کے اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں لوگوں کو ماں باپ کو دینے کے لیے 5 منٹ وقت نہیں ہوتا ہے. لوگ بچوں سے ملنے کے لیے مہینوں ترس جاتے ہیں, لیکن آپ نے اپنی ذات کو اللہ والوں کے نام پر قربان کیا ہے تو فائدہ کیا ملتا ہے وہ بھی سنتے چلے جاؤ. وہ امام صاحب کہتے ہیں تیرا ٹارگٹ میں تھا, یہ اگل بغل والے نہیں تھے, لیکن جب تم پنکھے سے ہوا پہنچا رہا تھا تو ہوا صرف مجھے پہنچ رہی ہے یا آجو بازو والے کو بھی مل رہی ہے. وہ انسان کہتا ہے حضرت ٹارگیٹ آپ ہو, لیکن پھر بھی کچھ ہوائیں اگل بغل والے کو بھی مل جا رہی ہے, کچھ چھینٹیں اگل بغل والے کو بھی پہنچ جا رہی ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں ارے نادان سمجھ جا, ٹھیک ایسے ہی جب اللہ والے اپنے مزار میں مدفن ہوتے ہیں اور رب کے رحمت کی بارش ہوتی ہے تو ٹارگیٹ اللہ والے ہوتے ہیں, لیکن کچھ چھینٹیں گناہگاروں کو مل جاتی ہے. اس اللہ والے کے کرم سے گناہگاروں کی بھی بخشش